بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب ایمان کی بات کی تو قسم کھا کر اللہ یہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کامیابی کو بتلایا ہے کہ ایمان کے بغیر ایک انسان ناکام ہے اور ایمان نہ ہو تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ عصر حاضر میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسے کون سے ذرائع ہیں جس سے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ایمان کی حفاظت کے کافی ذرائع ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں اس وقت یہ آتا ہے کہ صبح اور شام کی جو درسگاہیں ہیں یہ اہم ترین ذریعہ ہیں ایمان کی حفاظت کا۔ کئی سالوں سے ہمارے نوجوان عالم اس پر محنت کر رہے ہیں کہ مکاتم کا قیام عمل میں آئے۔ الحمدللہ ہمارے نوجوان کچھ عزیز اس میں لگے اور بڑوں کی سرپرستی میں انہوں نے مکاتب کو عمل میں لایا، صبح شام کی درسگاہوں کو مضبوط کیا۔ حالانکہ وہ خود مدارس میں استاد ہیں اور اس میں لگے ہیں، لیکن خارجی اوقات میں انہوں نے ان اوقات کو اس کام کے لیے، اس عظیم خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ انہی عزیزوں میں ہمارے ایک عزیز ہیں جناب مفتی عابد حسین نائک صاحب۔ انہوں نے چند سال پہلے ادارہ وحدت المکاتب کا قیام عمل میں لایا اور بڑوں کی سرپرستی میں اس کام کو آگے بڑھایا، اور اتنا آگے بڑھایا کہ الحمدللہ اس وقت 40 سے زائد شاخیں اس ادارے کے تحت کام کر رہی ہیں وادی میں، اور آن لائن بھی کام ہو رہا ہے، آف لائن بھی کام کرنے میں یہ حضرات مشغول ہیں۔ اور پچھلے سالوں میں انہوں نے کئی پروگرام منعقد کیے جو بہت ہی مفید رہے۔ آنے والے دنوں میں 21 مئی کے آس پاس انہیں پروگرام ہے، سیرت کے عنوان سے انہوں نے ایک خوبصورت پروگرام ترتیب دیا ہے جو انشاءاللہ منعقد ہوگا۔ اس پروگرام کے لیے جس کتاب کا انہوں نے انتخاب کیا، کتاب کا نام ذہن میں رہے، کتاب کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کے مرتب ہیں نوجوان عالم ہمارے کشمیر کے جو مخلص ہیں اور جید استاذ ہیں اور بہت ہی بہترین مدرس ہیں، درس و تدریس میں لگے ہیں، جناب مولانا منظور قاسمی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ انہوں نے بڑی محنت سے سوال و جواب کے انداز میں اس کتاب کو مرتب کیا۔ حضرت اقدس مفتی نذیر صاحب دامن برکاتہم اور حضرت اقدس مفتی مظفر حسین صاحب دامن برکاتہم، دونوں حضرات نے اس کتاب کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، تصحیح کی ہے، مقدمہ لکھا ہے، تقریض لکھی ہے، اور اس کے بعد منظر عام پر اس کتاب کو لایا گیا، اور بہت مفید کتاب ہے الحمدللہ۔ ہمیں اس پروگرام کی طرف توجہ مبذول کرنی ہے، خود اس پروگرام میں شریک ہونا ہے، اپنی نئی نسل کو اس طرف توجہ دلانی ہے، ان کی توجہ مرکوز کرنی ہے، اور اس پروگرام میں شریک ہونا ہے، اپنی نئی نسل کو اس طرف توجہ دلانی ہے، ان کی توجہ مرکوز کرنی ہے، اور اس کتاب کو خرید کر پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، اور کسی طرح فارم حاصل کر کے اس کو حاصل کرنے کے بعد اس پروگرام میں شریک ہونے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ہمارے بچوں کو، ہمیں خود نئی نسل کو صحیح تعلیم کے اعتبار سے فائدہ ملے اور ایمانیات کا فائدہ ملے، اور ہمیں معلومات ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم صحیح معنوں میں کن اداروں کے ساتھ جڑ کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم آیا صرف عصری تعلیم پر اکتفا کر کے کامیاب ہوں گے، یا اس کے ساتھ ساتھ دینیات کو پڑھ کر ہماری کامیابی ہوگی؟ یہ طے شدہ بات ہے کہ عصری اداروں میں جانے کے ساتھ ساتھ اگر ہم صبح شام کے مکاتب میں اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اور دوسروں کو جوڑتے ہیں اور ان جیسے ہونے والے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، تو یقیناً ایمانیات کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہوں گی، حقیقی ایمان کا پتہ چلے گا، اسلام کیا ہے اس کا پتہ چلے گا، اور اس کے علاوہ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہمیں حاصل ہوگا، اور ہم ان جیسی کوششوں میں جب ہم بھی اپنی محنت کو لگا دیں گے اور اس کے ساتھ لگیں گے اور اس کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کریں گے، تو یقیناً ظاہری فائدہ بھی ہوگا، باطنی فائدہ بھی ہوگا، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری آخرت بنے گی۔ اس لیے میری بھی گزارش ہے، باقی علماء نے بھی گزارش کی ہے کہ آنے والے اس پروگرام میں شریک ہوں، اس کتاب کو لے کر اس کو پڑھیں اور شرکت کریں، انشاءاللہ ہر طرح کا فائدہ ہوگا۔